الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد ورد عن سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وعمرنی ما کان عمری بذلة فی طاعتک فإذا كان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان يسبق مقتك الی او يستحکم غضبك علی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. چونکہ سلسلہ مجالس کا آغاز چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخوں کی مناسبت سے ہوا ہے، اس لیے عنوان کلام امام کی دعائے مکارم الاخلاق کے اس فقرے کو قرار دیا گیا ہے جس میں بندہ اپنے مالک سے یہ چاہتا ہے، یہ مانگتا ہے کہ زندگی جو انتہائی عزیز اور قیمتی نعمت ہے اللہ کی، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری انسان کے حوالے کی گئی ہے، یہ زندگی اس وقت تک قیمتی ہے جب تک کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق بسر کی جائے. دعا یہ ہے کہ پروردگارا جب تک تیری راہ میں تیری اطاعت میں زندگی بسر ہو اس وقت تک مجھے زندگی دے، لیکن اگر تیری نافرمانیاں اس منزل تک پہنچ جائیں کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پھر یہ مجھے وہاں پہنچا دے گی زندگی جہاں تیرا غضب میرے لیے یقینی بن جائے، تیری ناراضگی مجھ سے پختہ ہو جائے. تو معبود، زندگی کے اس مرحلے تک پہنچنے سے بہتر ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، لیکن اس منزل تک میری زندگی کو نہ جانے دے. عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل جو سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا اپنے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے، آج امام کی زندگی کے وہ اسباق اور سیرت کے وہ نمونے اور آپ کے وہ ارشادات جو ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت کی طرف رہنمائی کر سکیں، ان تک مجھے اپنی گفتگو کو لے جانا ہے. اور اس کے لیے گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے دو برابر کی گراں قیمت، دو عظیم، دو باعظمت نعمتیں ہمارے حوالے کی ہیں، جس کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی زبان سے اس طرح سے جس کا اعلان ہوا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان برابر کی دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ روز ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، دہراتے ہیں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اور میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ان سے جب تک وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی چاہے وہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل کرنے کا کرم ہو، اور چاہے اللہ کی طرف سے ان پاک و پاکیزہ باعظمت اور صاحبان کمال بندوں کو زمین پر بھیجنے کا احسان ہو کہ جن کو اللہ نے قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اکثر جب معراج کی بات ہوتی ہے تو آدمی کبھی کبھی حیرت کرتا ہے کہ یہ زمین سے آسمان پہ کیسے گئے۔ میرے عزیزو، حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ زمین سے آسمان پہ کیسے گئے، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ آسمان والے اس زمین پہ کیسے آئے۔ یہ اس کا احسان تھا کہ اس نے ان عظیم ترین شخصیتوں کو ہماری ہدایت کے لیے اس زمین پہ بھیجا ہے۔ تو قرآن کریم وہ بھی اللہ کی طرف سے انسانی ہدایت کے لیے آیا، ہدی للناس، اور اہل بیت الطاہرین علیہم السلام سب کے سب انسانی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ یہ ان کے وجود کا، ان کے بھیجے جانے کا، ان کے نزول کا، ان کی تشریف آوری کا اصلی مقصد ہے۔ اب کبھی کبھی اللہ کی ان عظیم نعمتوں کے ساتھ قرآن مجید بھی اپنا مقصد خود یہی بتاتا، ہدی للناس، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شفا بھی ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے۔ قرآن مجید برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی میں دشواریوں کو دور کرنے کا سبب بھی ہے، پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے، قرآن ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید کے اور نہ جانے کتنے فائدے ہیں جو انسانی زندگی میں ہیں، لیکن قرآن مجید اپنے آنے کا اصلی مقصد بتاتا ہے ہدایت، ہدی للناس اور ہدی للمتقین۔ اب اس کے ساتھ اس میں شفا بھی ہے، اس میں بیماریوں سے نجات بھی ہے، اس کی تلاوت سے زندگی میں برکت بھی ہے، یہ حفاظت کا سبب بھی ہے۔ اسے تعویذ بنا کے پہن لو، اس کے سورے کو پھونک دو تو جن اور بلا کا ڈر ختم ہو جائے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے اس کے فوائد ہیں جو قرآن سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے اس زمین پہ جو بھیجا ہے، ان کی تشریف آوری کا اصلی مقصد ہے انسانوں کی ہدایت، لیکن ان کے وجود کی برکتیں اس کے علاوہ بہت ہیں۔ وہ ہماری حاجتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا وسیلہ ہیں، وہ ہماری مرادوں تک پہنچانے کا ہمارا لیے ذریعہ اور زینہ بنتے ہیں۔ ان کے تذکروں سے ہمارے گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے ان کے وجود کے فیوز اور برکات ہیں جو ان کے وجود سے وابستہ ہیں، مگر ان کی زندگی اور ان کی خلقت اور ان کی بعثت اور ان کی یہاں پر تشریف آوری کا اصلی مقصد ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا بھی اصلی مقصد ہدایت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی اس زمین پر تشریف آوری کا، محمد و آل محمد علیہ السلام کی اس زمین پر تشریف آوری کا اصلی مقصد ہدایت ہے۔ ہم اگر ذرا سے غور کریں کہ اگر قرآن اور اہل بیت سے ہم وابستہ ہیں تو ہم نے ان سے جو رشتہ جوڑ رکھا ہے وہ کس حد تک ہے۔ اگر ہم انصاف سے نظر ڈالیں تو ہمیں منتوں اور مرادوں کے لیے اہل بیت کی یاد آتی ہے، ہمیں بیماریوں سے شفا کے لیے ان کے وسیلے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہمیں اپنی پریشانیوں سے دوری جب لینا ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم ان کے دروازے پہ جا کے فریاد کرتے ہیں، ہمیں جب
जिंदगी में दुश्वारियों का सामना होता है तो हम कुरान मजीद को बरकत का सबब बनाते हैं। हमारे घर से कोई रुखसत होने लगता है तो हम कुरान के साए में उसे रुखसत करते हैं। हमें किसी से डर मालूम होता है तो हम कुरान मजीद उसके गले में पहना देते हैं। यानी जितने ज़ैली फायदे थे वो तो हम इन दोनों से हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो इन दोनों का असली मकसद है अल्लाह की तरफ से, हम कितना कुरान से हिदायत हासिल कर रहे हैं और कितनी अहले बैत से हिदायत हासिल कर रहे हैं, इसका हमें जायजा लेना चाहिए। मैं आपके दरमियान जिंदगी बसर करता हूं मेरे अजीजों, मैंने बहुत देखा है, मौलाना कोई दुआ बता दीजिए जिससे हमारी रोजी में बरकत हो जाए, कोई आयत कुरानी बता दीजिए जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। बहुत कम ऐसा मौका आता है जब कोई आके कहे कुरान की कोई ऐसी आयत बताइए जो हम जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में हिदायत की राह हमारे लिए रोशन हो जाए, कोई ऐसी दुआ बताइए जो हमारी जिंदगी में राह मसले हिदायत को रोशन कर दे। तो मेरे अजीजों, मैं तमहीदी गुफ्तगू में आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने इन दोनों को पकड़ तो रखा है, लेकिन इन दोनों के जो ज़िम्नी फायदे, जो उनके वो नताइज हैं, जो उनकी वजूद की बरकत के नतीजे हैं, उन तक हमने अपने आप को ज्यादा पहुंचाया है, मगर जो असली मकसद हिदायत है उस तक हम कम पहुंच पाते हैं। इसका तज्जिया करने की जरूरत है और इस तज्जिए के बाद हम इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि ये कमी कहां से पैदा हो रही है। एक सलावत भेजें तो मैं अपनी गुफ्तगू को अगली मंजिल में ले चलूं। एक और सलावत भेज दी है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, हमारे पास हिदायत हासिल करने के लिए तरीके क्या हैं? कुरान और अहले बैत से जो कुछ हम सीखना चाहें उसके सीखने के लिए हमारे पास राह क्या है, तरीका क्या है? असली तरीका तो यह है कि हम खुद इतनी सलाहियत अपने अंदर पैदा करें कि हम कुरान मजीद को खुद पढ़ सकें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इरशादात को खुद समझ सकें और उस पूरे माहौल और उन मनाजिर तक अपने आप को पहुंचा सके जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जिंदगी बसर की है, जिसके लिए बुनियादी शर्त है अरबी जानना। मैं अपने इस माशरे की बात कर रहा हूं जो हम लोग अरबी पढ़ने वाले नहीं हैं, मैं उसका तजिया कर रहा हूं। जबान से नावाकिफियत हमको उन असली खजानों से यूं ही महरूम कर देती है। अब हम मोहताज किसके हो गए? उनके हो गए जो इन किताबों को, कुरान मजीद को उस जबान में मुंतकिल करें जो हम समझ सके, और यहीं से हम उस अक्ल पे भरोसा करने लगते हैं जो वो तर्जुमा कर रहा है। अब हम बरास्त रास्त खुदा की बात तक नहीं पहुंच पाए, जो समझने वाला समझ के हम तक मुंतकिल कर रहा है वहां तक पहुंचे। इसी तरह से रवायात, आयात, मजमूए अहादीस, मजमूए अखलाक, सीरत मासूमीन के मजमूए, वो भी बुनियादी तौर पर सब के सब अरबी में है, हम अरबी से नावाकिफ। उसके बाद दूसरी जबान जिसने ये पूरा दीन अपने अंदर मुंतकिल किया है वो फारसी है, हम फारसी से भी नावाकिफ। अब इसके बाद हो सकता मेरा तजिया यहां तक तो 100% मुझे यकीन है कि मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो सही है कि असल दीन अरबी में है, उसके बाद फारसी में मुंतकिल हुआ, लेकिन उसके बाद तीसरी जबान शायद पूरी दुनिया में वो उर्दू होगी कि जिसमें फिर दीन मुंतकिल हुआ। वो अरबी सिर्फ फारसी में भी आते आते बहुत कुछ आया, बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत आया, बहुत बड़ा खजाना फारसी में भी है, लेकिन उर्दू में कम आया है मगर बहुत आया। मेरे ख्याल में जमीन पर इस वक्त इतनी जबानें हैं उसमें जितना दीन। और फिर एक बात और समझिएगा, वो ज़हन जो दीन की दुनिया में परवरिश पाके तैयार हो, वो जब दीन को अरबी से आप तक मुंतकिल करेगा तो वो अपनी जाती राय शामिल नहीं करेगा, लेकिन वो ज़हन जो गैर दीनी दुनिया में परवरिश पाके तैयार हुआ है, जब वो मुंतकिल करेगा तो अपनी जाती राय को शामिल करते हुए मुंतकिल करेगा। इसीलिए आप असली दीन वहां पर पाएंगे जहां पर जबान भी इस्लाम की पैदाइश इस्लाम से पैदा हुई हो।
मुसलमानों की नस्ल से निकली हो। अरबी असल थी ही, फारसी भी उसी के अंदर मिल गई और इन दोनों से मिक्स होकर उर्दू निकली है। ये दोनों जबानें मिलकर इससे निकली तो तीसरी जबान उर्दू है। अब किताब उर्दू में आते आते कम हो गई। उसके बाद ये तो एक अलमिया, उसके बाद उससे दूसरा बड़ा अलमिया यह है कि किताब पढ़ने वाले हम में कितने हैं। आप हम सब उर्दू बोलते हैं, लेकिन मैं इस तबके में भी जानता हूं कि हमारी बहुत बड़ी तादाद है जो उर्दू बोल तो रही है, लेकिन उर्दू रवानी से पढ़ने में उसे दिक्कत है। उसके लिए इंग्लिश में पढ़ना आसान है, उर्दू में पढ़ना मुश्किल है। बोलने में उर्दू में जहमत नहीं है, लेकिन पढ़ने में दुश्वारी। और हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में तो उर्दू सिर्फ बोल रहे हैं, वो भी आधी थी है, और उसके बाद पढ़ने वाला तो मामला खत्म ही हो गया, वहां उर्दू को कत्ल कर दिया गया। उर्दू पढ़ने की तकरीबन खत्म हो चुकी है। तो अब इस जबान से महरूमी ने हमें, ना अरबी हमें आती, ना फारसी हमें आती है जिसमें दीन फिर मुंतकिल हुआ, ना हम उर्दू ठीक से पढ़ सकते हैं जिसमें फिर तीसरे मंजिले में दीन मुंतकिल हुआ। अब उसके बाद चलिए, अरबी के बाद, उर्दू के बाद अंग्रेजी है और दूसरी इलाकाई जबानें, उनमें दीन सबसे ज्यादा फिर इंग्लिश में मुंतकिल हुआ है। दूसरी इलाकाई जबानें हैं, उनको कैसे मुंतकिल किया गया, किस नीयत से मुंतकिल किया गया, किस सोच के लोगों ने मुंतकिल किया, वो सब अपनी अलग बातें हैं। लेकिन हम में किताब पढ़ने का ज़ौक़ रखने वाले कितने लोग हैं। मैं बहुत थकाना नहीं चाहता, आपके ज़हनों को बहुत बोझल नहीं करना चाहता, लेकिन एक तज्जिए तक आपके ज़हनों को ले जाना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो किताब पढ़ने का ज़ौक़ रखते हैं। मैं भी एक दीनी इदारे से सलवात भेजे मोहम्मद वाले वाबस्ता हूं। हमारी करोड़ों की तादाद है उर्दू लिखने पढ़ने वालों की, बोलने वालों की, लेकिन 1000 किताब छाप के बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए कि खरीदार पैदा हो। यानी किताब पढ़ने का ज़ौक़ हमारे अंदर कम से कम होता चला जा रहा है। तो जो दीन के आने का बुनियादी जरिया था, उस तक तो हमारी बहुत छोटी सी तादाद पहुंची है, जो है किताब। और किताब भी असल में अरबी में, फिर उसके बाद अगर नहीं तो फारसी में, फिर उसके बाद उर्दू में, फिर उसके बाद दूसरी जबानों में जो कुछ है वो भी पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं है, तो किताब तक हम पहुंचे नहीं। अब इसके बाद हमारे पास कुल जितना दीन है, मैं जल्दी से एक तज्जिए को आपके सामने रखना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि आप मुत्तफिक हो मेरे अजीजों। अब उसके बाद दीन हम तक जो पहुंचा, तो पिछली नस्लों तक जो सूरत हाल थी, उसमें दीन के सीखने के जो जरिए थे, उनमें सबसे पहली चीज होती थी माँ बाप की आगोश। माँ बाप को भी इसकी फुर्सत नहीं रही। बुजुर्ग खानदान दीन सिखाते थे, उनमें इसकी हिम्मत नहीं है, टोक दें तो उनको सजा मिल जाएगी। महल्ले के बड़े होते थे, अब महल्ले ही हमारे दरमियान तकरीबन खत्म होते चले जा रहे हैं, खास करके जिस सूरत हाल से आप हैं यहां पे खुसूसियत से, वरना खुद हमारे मुल्कों में भी वो सूरत हाल बाकी नहीं रह गई। घर के बुजुर्ग की बात नहीं सुनी जाती तो महल्ले के बुजुर्ग की बात क्या सुनी जाएगी। तो जितने जरिए हमारे पास दीन के सीखने के थे, वो धीरे धीरे वो सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। दीन के आने का कुल रास्ता फिलहाल जो हमारी कौम में बाकी रह गया है, उस दरवाजे का नाम है मजलिस हुसैन। सारे, मैंने न सबको समेटा है, न मैं कोई पेपर लिख रहा हूं, न मैं कोई रिसर्च और तहकीक आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा, दीन और पैगाम दीन और हिदायत तक पहुंचने के जितने जरिए थे, वो तकरीबन सब हमारी कोताही से, हालात जमाना से, जैसे भी जिस वजह से भी खत्म हुए, खत्म होते चले गए हैं। बच गई है मजलिस। इस मजलिस को मैंने इतना वक्त आपके लिए लिया है इसी एक जुमले के लिए। इस मजलिस को हमने अपनी पसंद की बुनियादों में बांध के रख लिया कि जो हमें अच्छा लगे बस वो आना चाहिए, इसमें बस हमें जो पसंद आए वो आना चाहिए। मेरे अजीजों, मैं कहना यही चाहता हूं, जिस तरह से आज दीन आगे, दुनिया आगे बढ़ी है और स्पेशलिटीज में इजाफा हुआ है। कल एक हकीम साहब होते थे, नस पे हाथ रखते थे, वही बताते तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई, वही बताते थे तुम्हारे दिल में खराबी है, इसका इलाज करो, वही कहते थे तुम्हारा जिगर खराब हो गया है। आज हर हिस्से जिस्म के लिए अलग डॉक्टर हो गए हैं और उस पर गुफ्तगू करने के लिए अलग अलग लोग हो गए हैं। तो मेरे अजीजों, जैसे दुनिया ने तरक्की की है, वैसे ही दुनिया ही के लिए तो ये दीन आया है, इसी जिंदगी के लिए दीन आया है। इस दीन में वुसअतें पैदा हुई हैं। इस
دین کے بیان کا واحد ذریعہ مجلس بچا ہے. اس مجلس کو ہمیں اپنی پسند سے محدود نہیں کرنا چاہیے. اس مجلس کو واحد ذریعہ ہدایت سمجھ کے اس کے دروازوں کو کھلا رکھا جانا چاہیے. جو عقائد کا ایکسپرٹ ہو وہ آ کے عقائد کو بیان کرے, جو تاریخ کا ماہر ہو وہ تاریخ کو بیان کرے, جو اخلاق میں ماہر ہو وہ اخلاق کو بیان کرے. اگر ہم نے یہاں بھی دروازے بند کر دیے, بخیال خود ہم نے کہا بس فضائل ہمیں سننا ہے اور کچھ نہیں سننا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین سے محرومی ایسی چھائے گی کہ اگلی نسلوں تک آتے آتے ہمیں نہ پتہ رہ جائے گا ہماری تاریخ کیا ہے, نہ ہمارے عقائد کیا ہیں, نہ ہمارے اخلاق کیا ہیں, نہ ہمارے احکام کیا ہیں. اور میرے عزیزوں, یہ جو فضائل کا لفظ بولا جاتا ہے, اس سے عام طور پر جو ہم اس سے دو چار ہوتے ہیں. ہم نے جو سننا, ہم نے جو سمجھا وہ سمجھا کہ یہ فضائل کی فرمائش کرنے والے خالی چاہتے ہیں کہ جنگ بدر پڑھی جائے, جنگ احد پڑھی جائے, جنگ خندق پڑھی جائے. یعنی انہیں خالی یہ لگتا ہے کہ فضیلت بس یہ ہے کہ انہوں نے تلوار اٹھائی, انہوں نے گردنیں کاٹی. میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, ایک ان کا فریضہ تھا, ایک ان کا شوق تھا. گردنیں کاٹنا ان کا فریضہ تھا, ان کا شوق نہیں تھا. ان کا شوق سروں کا جھکانا تھا, سروں کا کاٹنا نہیں تھا. ہم نے اپنی پسند سے محدود کر کے اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں ہم, اور مستقبل کے بارے میں متوجہ نہیں ہیں. میرے عزیزوں, اس مجلس کو ہدایت کا واحد ذریعہ سمجھ کے اس کے ممبر سے دین کے ہر رخ پر گفتگو کرنے والوں کو موقع دیا جانا چاہیے. میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں اس لیے کی ہے کہ آج ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. ان کی زندگی, ان کی سیرت, ان کے ارشادات, اس سلسلے میں بھی اگر ہم آپ غور کریں, ہماری اسی محدودیت نے ہم کو سمیٹ کے, ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں, لیکن ہماری ساری واقفیت ان معصومین میں سے کچھ خاص شخصیتوں کے زندگی کے کچھ خاص پہلوؤں سے وابستہ ہے. اس کے بعد کہتے تو ہم ہیں 14 معصوم کے ماننے والے, لیکن کس حد تک ہم ان سے باخبر ہیں, کس حد تک ہم ان سے واقف ہیں, کس حد تک ہم ان کی زندگیوں سے اپنی زندگی کے لیے سبق اور ہدایت کے پہلو تلاش کر سکتے ہیں. میں سمیٹ کے چوتھے امام کی زندگی کے پوری زندگی پہ نظر ڈال کے سمیٹ کے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں, میں نے کل یا پرسوں یا اس سے پہلے کے مجالس میں, اور میرے خیال سے ابھی آغا جو تشریف لائے تھے 3 دن تک انگلش میں مجلس ہوئی تھی, انہوں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ مقصد ہر دور میں امام کا ایک ہے, ہدایت کا پیغام پہنچانا, لیکن حالات بدلیں گے تو اس کے اعتبار سے ان کے طرز عمل میں تبدیلی آئے گی. کبھی جنگ ہوگی, کبھی صلح ہوگی. چوتھے امام کی زندگی کا خلاصہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے, ایک چیز جو ہم آپ سب ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, امام کا گریہ. امام مظلوم پر, سید الشہداء پر گریہ, مظلومین کربلا پہ گریہ, یہ ایک رخ ہے. اس کے بعد دوسرا رخ ہے امام کی عبادت, نمازیں, دعا, مناجات اور سجدے. خصوصیت سے سارے ائمہ عبادت گزار ہیں, سب اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں, لیکن جو حالات اور جو ماحول ہے اس میں جو منظر پہ سامنے آنے کا موقع ملا ہے, اس میں امام کا گریہ ہے, امام کی عبادت ہے. اگر آپ تھوڑا سے غور کریں تو امام کی زندگی سے جو ایک رخ دیکھنے کو ملے گا. ہمارے درمیان آج ایک نظریہ ہے, اس نظریے کی جڑیں چوتھے امام کے دور میں اموی حکومت نے رکھی تھی. اموی حکومت جو مروان سے شروع ہوئی, اس کے بعد عبد الملک ابن مروان, پھر اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی اور بیٹے آتے رہے. اس حکومت میں طرز حکومت
وہی ہے جو آپ سب تاریخوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں. اور ذاتی زندگی میں ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو اسلام جس پر پابندی لگاتا ہے. شراب بھی پی جا رہی ہے، بلا قصور لوگوں کو بری طرح سے قتل بھی کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم، سارے وہ چیزیں جن کو اسلام روکتا ہے وہ ساری کی ساری موجود ہیں. اس عالم میں ان کو اپنے اوپر جو ٹائٹل دے رکھا ہے وہ ہے حکومت اسلامی کا، خلیفۃ المسلمین کا. تو اب اس کردار کے ساتھ اس ٹائٹل کو کیسے سمیٹا جائے کہ یہ کردار بھی باقی رہے اور وہ خلیفۃ المسلمین کا لفظ بھی ان کے لیے بولا جانا صحیح ہو. اس کے لیے نظریات ایجاد ہوئے ہیں. ان میں سے ایک نظریہ ایجاد ہوا جس کا مقابلہ چوتھے امام نے کیا اور اس کے بعد کے ائمہ تحریر نے، پانچویں اور چھٹے امام نے خاص کر کے اس نظریے کے ماننے والے کہلاتے تھے مرجئہ. مرجئہ کا لفظ ہے رجا سے، رجا کا مطلب ہے امید. ان کا نظریہ کیا تھا؟ مرجئہ کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں نجات کے لیے صرف صاحب ایمان ہونا کافی ہے، اس کے بعد عمل چاہے جیسا ہو، جو جی چاہے ہم کریں، آخرت میں بس ایمان والا ہونا چاہیے اور سیدھے جنت جائیں گے. اس کے مقابلے میں یہ مرجئہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ بس نجات کے لیے ایمان کافی، اس کے ساتھ دین کی پابندی، حرام و حلال کا خیال. اور یہ ایجاد کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو خلیفۃ المسلمین کا کردار ہے، جو عبد الملک ہے، جو ولید ہے، جو ہشام ہے، یہ سارے کے سارے بنی امیہ کے حکام، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو جن کی ظاہری زندگی کا ہر حصہ کہیں نہ کہیں سے اسلام کے کسی کھلے ہوئے حکم سے صاف صاف ٹکرا رہا. تو اب ان کو اس کردار کو بھی اپنے چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور ادھر اس تقدس کو بھی اپنے اوپر باقی رکھنا ہے. لہذا ایک نظریہ ایجاد کیا گیا مرجئہ کے نام سے. لوگ ایجاد ہوئے کہ ہماری نجات کے لیے ہمارا ایمان کافی، ہمارا عقیدہ کافی، اس کے ساتھ نہ کسی عمل کی ضرورت ہے، نہ کسی نیکی کو انجام دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی برائی سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ تھے مرجئہ. ان کے مقابلے میں جو نظریہ تھا، اس نظریے والے کہتے تھے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں پابند دین ہونے کی ضرورت بھی ہے، اور اس نظریے کے لوگ کہلاتے تھے شیعہ. ایک طرف مرجئہ تھے، ایک طرف شیعہ تھے. مرجئہ کہہ رہے تھے بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور جنتی ہو گئے، اس کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزوں، میں نے تذکرہ اس لیے چھیڑا ہے کہ ہمارے امام نے اس نظریے کا خصوصی طور پر مقابلہ کیا. میں اس کا صرف ایک نمونے بہت ہیں تاریخ میں، سیرت میں، سب کو دہرانے کا وقت نہیں ہے. شدت امام کی عبادت تو معلوم ہے. زین العابدین اسی بنیاد پہ روایت، آپ کے جو القاب ہیں، عبادت گزاروں کی زینت، زین العابدین، سجاد، سب سے زیادہ کثرت سے سجدے کرنے والے. انہی میں اپنے بچوں کے لیے ایک لفظ اور بتاتا ہوں. آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے ذو الصفنات. صفنا کہتے ہیں گھٹے کو، جو پیشانی پہ جب ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں تو نشان پڑتا ہے، جب اور شدت ہوگی تو یہ کھال موٹی ہو جائے گی. امام کے جو ساتوں اعضائے سجدہ تھے، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، انگوٹھے، ان پر کثرت سجدہ و عبادت کی وجہ سے اتنے گھٹے پڑ جاتے تھے کہ سال میں 2 بار تراشنا پڑتے تھے وہ گھٹے. اس لیے ان کو امام کا ایک لقب ہے ذو الصفنات، گھٹے والے، جن کا کثرت عبادت سے گھٹے پڑ جاتے ہیں. شدت عبادت کے عالم تھا. فرزند رسول بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں. امت کو اس کا پتہ ہے. دیکھنے والے نے عبادت کی اس کثرت کو دیکھ کے کہا کہ آپ اس شدت سے فرزند رسول ہیں، شافع محشر ہیں، اس شدت سے کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا وہی جواب ہے جو میرے پیغمبر سے جب کثرت عبادت پہ پوچھا گیا تھا، جو انہوں نے جواب دیا تھا
کہا وہ کیا جواب تھا؟ کہا میرے جد سے، میرے پیغمبر سے پوچھا گیا تھا، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ حبیب پروردگار ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے، آپ شافع محشر ہیں، آپ اتنی شدت سے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے جملہ فرمایا تھا افلا اکونا عبدن شکورا، جب اللہ نے مجھے ان خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے تو کیا میں اس کا بندہ شکر گزار نہ بنوں؟ امام نے کہا میرا جواب بھی وہی ہے، اگر مجھے اللہ نے کچھ خصوصی نعمتیں دی ہیں، شرف دیے ہیں، تو پھر میں کیا افلا اکونا عبدن شکورا، کیا میں اس کا بندہ شکر گزار نہ بنوں؟ شدت سے عبادت کا کر کے کیسی عبادت ہے؟ امام کی شہادت کے بعد کنیز سے سوال کیا گیا ہے کہ اب ذرا امام کی عبادت کے بارے میں بتاؤ، اس نے کہا تفصیل سے بتائیں یا مختصر بتائیں؟ تو کہا کہ مختصر بتاؤ۔ کہا میں ان کی کنیز ہوں، میں نے ان کے گھر میں زندگی بسر کی ہے، 2 جملے صرف کہے۔ کہا مگر میں نے ان کے لیے کبھی دن میں دسترخوان نہیں بچھایا اور کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا۔ یہ شدت عبادت ہے۔ یہ امام ایک طرف گریا، شدت سے گریا، مصاحب میں آپ سنتے ہیں، ابھی میں بھی آپ کے سامنے ان تذکروں کو سامنے رکھوں گا کہ جب کوئی موقع آتا ہے، جب کوئی موقع آتا ہے امام حسین کو یاد کر کے گریا کرتے ہیں، کھانا سامنے آئے، پانی سامنے آئے، کوئی موقع حسین کو یاد کرنے اور یاد دلانے کا نہیں چھوٹتا کہ امام پہ گریا نہ کرتے ہو۔ ایک طرف گریا ہے جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بس ساری زندگی صرف گریا کیا، ایک طرف عبادت ہے جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بس ساری زندگی یہی کیا۔ امام نے اس توازن کو پیش کر کے عملی جواب دیا ہے اس نظریے کا جو اموی حکومت نے ایجاد کی تھی مرجعہ کے نام پر کہ خالی ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام دونوں پہلوؤں پہ عمل کر کے دکھا رہے تھے کہ ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہیں اس رخ پہ بھی میدان عمل میں قدم رکھنا ہوگا، اس رخ پہ بھی میدان عمل میں قدم رکھنا ہوگا۔ میں اپنے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہوں کہ امام ایک ایسے غلاموں کی فوج دیکھنا چاہتے ہیں جن پر کثرت عبادت سے جن کی پیشانیوں پہ سجدے کا نشان ہو اور حسین کی عزا میں جن کے سینے پہ ماتم کا نشان ہو۔ ایک ایسی امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آج ہمارے درمیان اسی مرجعہ جیسے نظریے سے ملتے جلتے نظریے ایجاد ہو رہے ہیں۔ میں نے عشر محرم کی ابتدائی مجالس میں گفتگو آپ کے سامنے کی تھی۔ ایک بات آج آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے درمیان ایک بات مسلسل یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، علی والے ہیں، محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے، اب ہمیں فکر کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، روزے رکھیں چاہے نہ رکھیں، واجبات پر توجہ دیں چاہے نہ دیں، حرام چیزوں سے اپنے کو بچائیں چاہے نہ بچائیں، ہماری نجات یقینی۔ مگر میرے عزیزوں، میں نے اس دن بھی عرض کی تھی اور آج ایک اور بنیادی بات اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ سوال اس شکل میں آتا ہے کہ اگر محبت اہل بیت کے باوجود بھی ہمیں وہی سب کرنا ہے تو پھر محبت کا ہمیں فائدہ ہی کیا ملا؟ اس محبت سے ہمیں حاصل ہی کیا ہوا؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آغاز ہوا ہے امام کے دور سے، امام نے اسی نظریے کا اسی وقت سے عملی جواب دینا شروع کیا، لیکن ہر دور میں امام اس نظریے کا اور اس فکر کا مقابلہ کرتے رہے۔ چھٹے امام خدمت میں ایک شخص نے آگے کہا کہ مولا آپ کے نام سے منسوب کر کے لوگ ایک بات کہتے ہیں، کیا آپ نے فرمائی ہے وہ بات؟ توجہ سے سنیے کہ اس مسئلے کو، کیا آپ نے فرمائی وہ بات؟ اس کا اس لہجے میں سوال کرنا بتا رہا ہے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسی بات امام نہیں فرما سکتے۔ امام نے کہا کیا بات؟ کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے اذا عرفت فعمل ما شئت، اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، ہمیں پہچانو اور پھر جو جی چاہے کرو۔ کہ مولا آپ نے کہی یہ بات، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ائمہ کی محنت سے، یہ ائمہ کے جو اصحاب ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ خالی معرفت امام کافی نہیں ہے، اس کے بعد
اپنی مرضی کی زندگی نہیں بسر کی جا سکتی. اذا عرفت فعمل ما شئت، جو چاہے کرو ہمیں پہچانو، پھر جو چاہے کرو. مولا کیا یہ آپ نے فرمایا؟ تو امام نے کہا ہاں ہم نے کہا ہے. وہ چونک گیا، اور اس جملے کا جو مطلب سنتے ہی آپ کے دماغ میں آیا ہوگا، پڑھتے ہی میرے دماغ میں بھی آیا تھا، وہی اس کے دماغ میں بھی آیا. کہا مولا اس کا مطلب تو یہ ہوا، اگر آپ نے بات کہی تو اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ آپ کی معرفت کے بعد، آپ کو ماننے کے بعد جو جی چاہے کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ماننے کے بعد اس نے 2-3 بڑے گناہوں کا نام لیا. ہم چوری کریں، ہم شراب پیئیں، ہم بدکاری کریں. 3 بڑی برائیوں کا نام لیا کہ آپ کی معرفت حاصل ہو جائے، آپ کو مان لے، امام مان لے. اس کے بعد جو جی چاہے کریں. چوری کرنے کا دل چاہتا ہے چوری کریں، شراب پینے کا دل چاہتا ہے شراب پیئیں، بدکاری کرنے کا دل چاہتا ہے بدکاری کریں. اس کا مطلب تو یہ ہوا. تو جیسے ہی اس نے امام کی بات کا یہ مطلب سمجھا، روایت کہتے امام نے فرمایا ہیہات ہیہات ہیہات. یہ کیا کہا تم نے؟ کہاں چلے گئے تم؟ ہماری فکر سے کتنی دور چلے گئے؟ کہا مولا آپ ہی تو کہہ رہے ہیں. کہا مولا نے کہا کہ اگر ہماری معرفت و محبت، ہمارے ماننے کے، ہم پر ایمان، ہم کو قبول کر لینے کے بعد، مولا نے ایک جملہ اور کہا حیات 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 انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. حیات حیات حیات. افسوس. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے عزیزو ذرا رک کے ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیے کہ یہ آیہ قرآنی ہے، مگر آداب اسلامی جو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا گیا ہے، اس میں اس آیت کو زبان سے دہرانے کا وقت کون سے ہے؟ جب کسی مومن کی موت کی خبر ملے. کسی مومن کی موت کی خبر ملے تو ہم یہ کہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے. عزیزو، امام یہاں پہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام سوچے ذرا، امام یہاں پہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کون مر گیا؟ کس کی موت کی خبر ملی ہے امام کو؟ یہاں پہ تو گفتگو ہو رہی ہے کہ سننے والا امام کے جملوں کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مانے، پھر جو جی چاہے کرے، چاہے چوری کریں، چاہے شراب پیئیں، چاہے بدکاری کریں. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا کس کی موت کی خبر ملی؟ مگر یہ جملہ امام کی زبان پر آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر ذرا سے حساس دل کے ساتھ محسوس کریں تو شاید آپ مجھ سے متفق ہوں گے. یہاں امام کے سامنے امام کا ایک ماننے والا، ایک چاہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کو مان کے ہم چوری کریں، شراب پیئیں، بدکاری کریں. کی نہیں ہے اس نے، کرنے کی بات کہہ رہا ہے، خالی خیال آیا ہے دماغ میں. تو امام نے کہا انا للہ. امام اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں ماننے کے بعد اللہ کی نافرمانی کی راہ پہ جانا تو دور، ان گناہوں کا خیال بھی اگر تمہارے دماغ میں آئے تو یہ تمہاری موت ہے. یہ ایمان کی موت ہے، یہ مومن کی موت ہے. یہ مومن کی موت ہے کہ وہ سوچے کہ ہم یہ گناہ کریں. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی مومن کی موت ہے. اس کے بعد فرمایا حیات، اگر ہمارے نام پر تم کو ان گناہوں کی اجازت ہوتی تو پھر اس سے زیادہ حقدار ہم تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ چھوٹ ہمیں ملی ہوتی. اگر ہمارے نام پہ تمہیں چھوٹ ملنا ہے کہ تم جو جی چاہے کرو، جو گناہ جو برائی چاہے کرو، تو پھر اس سے تم سے زیادہ حقدار ہم تھے کہ ہمیں تمہارے نام ہمیں زیادہ چھوٹ ملتی اللہ سے، ہم اس کے پہلے حقدار تھے. تو اس نے گھبرا کے کہا پھر مولا آپ ہی کہہ رہے ہیں ہم سے محبت کرو اور اس کے ہم کو مانو اور جو جی چاہے کرو، اور آپ ہی سے ہم کہتے ہیں جب ہمارا جو جی چاہے کریں وہ کہتے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ تمہیں چھوٹ ملی ہوتی تو ہمیں ملی ہوتی. تو پھر آپ کے ارشاد کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو؟ امام کا فیصلہ کن جملہ سنیے کہ ان محبتوں کا فائدہ کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے دل میں الفت کا نتیجہ کیا ہے، اس مودت تک اپنے آپ کو پہنچانے کا فائدہ کیا ہے. کیا منمانی کرنے کی چھوٹ ہے؟ کیا گناہوں کے راستے پہ جانے کی چھوٹ ہے؟ کیا اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے کی چھوٹ ہے؟ یا محبت اہل بیت کا کوئی اور فائدہ ہے جس فلسفے کو ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا؟ امام نے فرمایا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مان کے جو برائی کا چاہے کرو. ہم نے جو کہا ہمیں مانو پھر جو چاہے کرو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مان کے جو گناہ چاہے کرو. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں مان کے جو نیکی چاہے کرو. نہیں ابھی واضح نہیں ہوئی ہوگی بات آپ کے لیے
کہا ہم جو کہہ رہے ہیں ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں مانو پھر جو برائی چاہے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مانو پھر جو نیکی چاہے کرو۔ کیوں؟ کہا جب ہمیں مانو گے، اجر رسالت ادا کرو گے، حق رسالت ادا کرو گے، محبت اجر رسالت بن کے ادا ہو جائے گی، اس کے بعد نمازیں پڑھو گی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، روزے رکھو گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، حج کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ ہمیں مانو، نیکیاں کرتے چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ انشاءاللہ بھی مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا، جستے جستے تذکرے لاتا رہوں گا۔ اس وقت میں نے جو ایک پہلو امام کی زندگی کی خدمت کا آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ امام نے وہ توازن بھری زندگی بسر کی ہے، ایک طرف حسین پر گریا اور ایک طرف کثرت عبادت۔ سارے ائمہ اپنے جد کا ماتم بھی کرتے رہے، عزاداری کے سب بھی بچھاتے رہے، اور سارے ائمہ عبادت بھی کرتے رہے، لیکن چوتھے امام کی زندگی کا خصوصی پیغام ایک یہ ہے کہ حسین کو یاد کرو تو سجدے تک پہنچو۔ سجدے، اللہ کے سجدے تک آؤ گے تو حسین تمہیں یاد آئیں گے کہ اسی سجدے میں حسین نے سر کٹایا تھا۔ عزیزو، جو تھوڑا سے وقت ہے اس میں ایک امام کے ارشادات میں نے سوچا تھا کچھ سیرت کے نمونے، کچھ ارشادات، اس میں سے ایک ارشاد آپ کی خدمت میں منتقل کروں اور آج کی گفتگو کو یہیں پہ ختم کروں۔ ہم اور آپ مذہبی دنیا میں جتنا بھی ہم تک پہنچ رہا ہے اس میں ایک بنیادی اصول سے ہم واقف ہیں۔ پروردگار عالم کے جو کرم ہے اور اس کا جو ہمارے اوپر فضل ہے اور جو اس کی رحمتیں اور عنایتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہماری ہر غلطی اور گناہ پر سزا ایک رکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور جزا اور ثواب کم سے کم 10 رکھے ہیں، اور اس کے بعد اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ گناہ پر سزا ایک ہے اور نیکی پر جزا اور ثواب کم سے کم 10 ہیں۔ اب میں اردو بولوں گا، اور جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان میں سے بہت سو نے اپنے بچپن میں یہ زبان سیکھی ہوگی، میرے نوجوان بھی شاید گھروں میں سن کے واقف ہوں۔ گنتیوں میں ہمارے ہاں ایک ہوتی ہے اکائی اور ایک ہوتی ہے دہائی۔ 1 سے 9 تک سنگل ڈیجٹ اکائی ہے، اور جہاں سے 2 ڈیجٹ شروع ہوئی 10 دہائی ہے، 99 تک دہائی ہے۔ اس کے بعد پھر اردو میں اس کو سینکڑا کہتے ہیں۔ تو ایک ہے اکائی، ایک ہے دہائی، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب ذرا سے ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ پروردگار عالم نے گنجائش رکھی ہے کہ جیسے ہی انسان کوئی نیکی کرے گا اس پر کم سے کم 10 اجر اور ثواب اس کے نام عمل میں، اور اس گنجائشوں کے اندر گنجائشوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کرامن کاتبین جو لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ جب نیکی کرتا ہے آدمی تو نیکی کا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی گناہ اور برائی کرتا ہے تو جب برائی والے لکھنے والے فرشتے صاحب قلم اٹھاتے تو نیکی والا کہتا ذرا رک جاؤ، جلدی کاہے کی پڑی ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اسے توبہ کی مہلت دو، اس کے نام عمل میں اندراج نہ ہونے پائے۔ تو میرے عزیزوں، ایک گناہ پر ایک سزا اور ایک نیکی پر 10 جزائیں، 10 ثواب۔ صبح سے شام تک انسان جو زندگی بسر کر رہا، ایک نیکی پہ 10، ایک پہ 10، ایک پہ 10 کم سے کم، اور برائی میں ایک پہ ایک، ایک پہ ایک، ایک پہ ایک، صبح سے شام تک کا ٹوٹل 10 کو جوڑیے کہاں پہنچنا چاہیے، اور ایک ایک کو جوڑیے کہاں پہنچنا چاہیے۔ یہ زندگی کے ایک دن کا ٹوٹل ساری زندگی کا ٹوٹل بھی بن سکتا ہے۔ اب اس پورے معاملے کو میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ اپنے امام کے ارشاد کو سنانے کے لیے۔ امام نے فرمایا ویل لمن غلبت آحادہ عشراتہ، بدنصیب ترین انسان وہ ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے آگے نکل جائیں۔ فرمایا بدنصیب ترین انسان وہ ہے کہ جس کی اکائیاں
اس کی دہائیوں سے آگے چلی جائیں. امام ہی کا ایک جملہ ہے، صاحبان فہم ہوشمند لوگ تشریف فرما، ہم آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے، کون چیز ہماری صحت کے لیے بری ہے، کیا خراب ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کس سے ہارٹ اٹیک کا ڈر ہے، کس سے کولیسٹرول بڑھے گا، کس سے شوگر بڑھے گی. ہر سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی کھانے میں پینے میں فوراً دیکھتا ہے کہ کیا چیز نقصان دہ ہے اور کیا چیز نقصان دہ نہیں ہے. امام نے فرمایا عجب تو لمن یحتمی من الطعام لمضرته کیف لا یحتمی من الذنوب لمعرته. امام نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس انسان پر جو کھانے سے اس لیے رک جاتا ہے کہ اس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا، وہ گناہ سے کیوں نہیں رکتا جبکہ اس سے اس کو ذلت و رسوائی اور نقصان کے علاوہ اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جستہ جستہ ایک دو باتیں اور سیرت کے نمونے آہستہ آہستہ پیش کرتا رہوں گا. آج اپنی گزارش کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اپنے چوتھے امام کی زندگی کے اس حصے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ ایسی متوازن زندگی ہے، کثرت ہے سجدوں کی بھی اور کثرت ہے حسین پر گریے کی بھی، یہ پیغام دینے کے لیے کہ دیکھو اگر تم ہمارے سچے پیرو ہو، ہمارے سچے عزادار ہو تو تمہارے زندگی میں جتنا گریہ حسین پر بڑھے اتنی تمہاری زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی بڑھنا چاہیے. جتنا سجدہ ریز ہوتے چلے جاؤ اتنا ہی عزائے حسین میں تمہاری زندگی آگے آتی ہوئی دکھائی دینا چاہیے. روایات ہم آپ روز پڑھتے ہیں. مدینہ منورہ میں جب راستوں سے گزر ہوتی تھی، اگر کوئی دکھائی دے گیا کسی جانور کو پکڑ کے لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے تو فوراً بے چین ہو کے پوچھتے تھے بھائی اسے کچھ پانی پلا لیا ہے؟ اور جب جواب ملتا تھا کہ ہم کسی جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرتے تو تڑپ کے گریا کرتے تھے. جانوروں کو ذبح ہونے سے پہلے دانا اور پانی کھلا لیا جائے. اور میرا بابا 4 دن کا پیاسا شہید ہوا، میرا بابا تشنہ لب شہید ہوا. پانی سامنے آتا تھا روتے تھے، کھانا سامنے آتا تھا گریا کرتے تھے. سید سجاد کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جہاں حسین کی یاد ہر قدم پہ انہیں ستا رہی ہے. اگر گزر ہو گیا اور کہیں کٹے ہوئے سر دکھائی دے گئے تو تڑپ کے اپنے بابا کا ماتم کرتے تھے، ہائے میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا اور نو کے نیزہ پر سر بازاروں پھرایا گیا. وضو کے لیے پانی آتا تھا گریا کرتے تھے، کھانا سامنے آتا تھا گریا کرتے تھے. کوئی ایسی منزل نہیں تھی. گریے کی شدت کے بعد کبھی کسی نے سمجھانا چاہا مولا آخر کب تک گریا کریں گے؟ جواب دیا تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ایک یعقوب تھے، ان کے 12 بیٹوں میں ایک یوسف ان سے کچھ دنوں کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے تو یوسف کے اوپر یعقوب نے اتنا گریہ کیا تھا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے گھر کے 18 جنازے میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے. پھر سمجھانے والے نے تسلی دینا چاہی مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. امام نے فرمایا تو نے پھر انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے لیکن کیا بہنوں اور پھپھیوں کو بے ردا لے کے بازاروں پھر آیا جانا بھی ہمارے گھر کی میراث ہے. کربلا میں شہادتیں بھی عظیم تھیں اور کربلا کی اسیری بھی. حسین کے اس لخت جگر نے گریہ ہر موقع پہ کیا ہے مگر شہادتوں میں خاص کر کے کس شہادت کو یاد کیا ہے. روایت کہتی ہے منہال راوی ہیں مکے حج کرنے کے لیے گئے، جناب مختار کی حکومت قائم ہو چکی ہے، خون حسین کے انتقام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مختار ایک ایک قاتل کو ڈھونڈ کے تحت کر رہے ہیں. منہال مکے سے حج کر کے مدینہ امام کی خدمت میں پہنچے، منہال سے حالات پوچھے. جناب منہال نے بتایا مختار کی حکومت قائم ہو چکی ہے، دشمنان حسین کو ڈھونڈ کے قاتلان حسین اور ظالموں کو ڈھونڈ کے مختار انتقام میں خون حسین لے رہے ہیں.
ان خون حسین بہانے والوں میں کون کون ہے؟ اس میں شمر بھی ہے، اس میں خولی بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے جس نے عباس کے بازو کاٹے ہیں، ان میں وہ بھی ہے جس نے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگائی ہے، ان میں وہ ظالم بھی ہے جنہوں نے قاسم کے زندہ جسم کو پامال کیا ہے۔ مگر جب سید سجاد تک خبر پہنچی کہ کربلا میں ظلم کرنے والوں سے مختار انتقام لے رہے ہیں تو ایک مرتبہ سید سجاد نے تڑپ کے پوچھا، یہ بتاؤ کہ ہرملہ ابھی تک کیا زندہ ہے؟ اندازہ لگایا آپ نے کتنا بے چین تھا میرا امام اپنے اس 6 مہینے کے بھیا کے لیے۔ جوانوں کے لیے تصور ہوتا ہے میدان میں جائیں گے شہید ہوں گے، مگر 6 مہینے کا بھائی جس مظلومیت کے عالم میں ذبح کیا گیا تھا، نو کے نیزہ پہ وہ چھوٹا سے ننھا سر جو سید سجاد نے دیکھا ہوگا، وہ بے چینی اتنی تھی کہ ابھی تک کیا ہرملہ زندہ ہے؟ کہاں مولا، ابھی تک تو ہرملہ باقی تھا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، پروردگارا اسی دنیا میں اسے لوہے اور آگ کی سزا دے دے۔ یہ ایک بے چینی تھی سید سجاد کی، اور دوسری بے چینی کیا تھی؟ کربلا سے لے کے شام تک سید سجاد کے پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، عجیب عجیب منزلیں گزری ہیں۔ بابا کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا ہے، باپ کے جسم کو باگھوڑوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہنوں کے سروں سے چادروں کو چھنتے ہوئے دیکھا ہے، خیموں میں لگتی ہوئی آگ کو دیکھا ہے، بازار کوفہ سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، زینب کی بے چینی کو دیکھا ہے۔ مگر ان ساری مظلومیتوں کے درمیان سید سجاد کا جب سفر تمام ہوا اور مدینے پہنچے اور کسی نے پوچھا آقا آپ پہ سب سے بڑی مصیبت کب پڑی؟ تو تڑپ کے فرمایا تھا بڑی مصیبت تب پڑی جب شام کے بازاروں میں سائنوں کے سجے ہوئے ماحول میں ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح قیدی بنا کے گلی گلی پھرایا جا رہا تھا۔ شام 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 کا بازار تھا، شام کا دربار تھا، لٹی ہوئی بیویاں تھیں اور بیمار امام کی قافلہ سال آ رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم شہداء کربلا، ماتم حسین۔